رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین مستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ. أما بعد قال الإمام الحسين عليه السلام: من كان فينا باذلا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. آگے اجازت. اذان گرامی، وقت کم ہے اور وہ لوگ جو لوگ کافی وقت سے انتظار کر رہے ہیں ان سے معذرت خواہی بھی ہے. موسم کا بھی حال ہے اور مشکلات بھی ہیں، اس لیے آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. ویسے میں تقریباً 1.5 گھنٹہ تو روز پڑھتا ہی ہوں، لیکن آج جو ہے ویسے 2 گھنٹہ 40 منٹ بھی میں نے پڑھی ہے، لیکن آپ لوگ ڈرے نہیں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ کہ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ آپ کی خدمت میں ہم سب مل کر وقت کے امام کے لیے کچھ سن سکیں، ان کی رضایت کے ساتھ، ان کی خوشنودی کے لیے، ان تک پہنچنے کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ اس وقت کو گزاریں. مولا کائنات نہج البلاغہ میں کہتے ہیں سب سے بہترین علم وہ ہے جو انسان کو فائدہ پہنچائے، اور اس علم سے بچو جو تمہیں فائدہ نہیں پہنچاتا. یعنی ہر علم مفید نہیں ہوتا. اگر ایک علم ہے آپ نے حاصل کیا لیکن اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو ہم کوشش کریں مجلس میں 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد خود سے یہ سوال کریں اس سے ہماری زندگی اور آخرت کے لیے کیا فائدہ ہو. وہ قوم جو ہزاروں لاکھوں مجلسیں سنتی ہے، وہ قوم کا آج علمی معیار، اخلاقی معیار، سماجی معیار کیا ہے؟ ہم نے مجلسوں سے کتنا درس حاصل کیا. معصوم کہتے ہیں اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو واقعات کو تو دیکھتی ہیں لیکن واقعات سے عبرت نہیں لیتی، درس نہیں لیتی. ہم نے کربلا سے کتنا درس لیا. ہزاروں لاکھوں مجلسیں سننے کے بعد کیا ہمارے بھائیوں کے رشتے ایسے ہیں جیسے امام حسین اور حضرت عباس کے تھے؟ کیا بھائی بہنوں کے رشتے ایسے ہیں جیسے امام حسین اور حضرت زینب کے تھے؟ کیا بچوں کے سے ویسی محبت اور ویسی شفقت ہم کرتے ہیں جیسے اہل کربلا والے کرتے تھے؟ کیا ہماری خواتین کا حجاب کا وہی معیار ہے جو حضرت زینب کا تھا؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ میں بزرگان بیٹھے ہیں ان سے بہتر جانتے ہیں، ہمارے بزرگ عالم دین بھی موجود ہیں، انشاءاللہ تائید فرمائیں گے یا آخر میں اصلاح فرمائیں گے. جہاں ضرورت ہے ضرور اصلاح فرمائیے. چھوٹے سے طالب علم توجہ کیجئے کہ اگر ہم جوانوں سے پوچھیں کہ بتائیں امام حسین مدینہ سے نکلے کر مکہ گئے، مکہ سے کربلا گئے، رجب میں نکلے تھے، محرم میں کربلا پہنچے، اس پورے راستے میں امام حسین علیہ السلام نے خطبے لکھے، خطبے دیے، خط لکھے، لوگوں کو بلایا، گفتگو کی. کیا اگر ہم جوانوں سے کہیں کہ 20 جملے ہمیں کہہ دیں جو امام حسین نے خود اس راستے میں ادا کیے تھے، تو کیا ہم کہہ پائیں گے؟ اور اگر ہم نہیں کہہ پائیں گے تو کیوں نہیں کہہ پائیں گے؟ اس لیے کیونکہ حسین ابن علی کو ہم نے ان کی زبان نہیں سمجھی،
ہم جیسے ذاکر کی زبان سے سمجھیں، ہمیں حسین کو ان کی زبان سے سمجھیں یا دوسرے معصوم کی زبان سے سمجھیں۔ منبر پر آ کر من کی بات نہیں کرنا ہے، حسین کی بات کرنا ہے۔ ایک من کی بات سے پورا ہندوستان پریشان ہے۔ ہمیں من کی بات نہیں، حسین کی بات کرنی ہے۔ مشکل ہماری عزیزان گرامی یہ ہے کہ اہل بیت جس مقام پر ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان سے قریب ہوں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو اپنے سے قریب کر دینا چاہتے ہیں، یعنی ہم ان جیسا نہیں بنتے، ان کو ہمارے جیسا بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے مصائب، ہمارے مرثیے، اس میں وہ چیزیں بیان ہوتی ہیں جو اہل بیت نے نہیں کہی ہیں، لیکن شاعر کو لگتا ہے کہ ماں نے ایسا سوچا ہوگا، باپ نے ایسا سوچا ہوگا۔ ہمیں ان جیسا بننا ہے، نہ کہ انہیں اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرنا۔ بس عزیزان گرامی، ہمیں کربلا کو اگر درس گاہ کی نگاہ سے دیکھنا ہے تو ہمیں یہ سوال کرنا پڑے گا کہ یہ پچھلے 30، 20، 25 سالوں سے ہم مجلسیں سن رہے ہیں، تو ہم نے کتنی کلاسیں پاس کی ہیں؟ اب ہم کون سی کلاس میں پہنچے اور ہمیں اگلی کلاس کون سی حاصل کرنی ہے؟ کیونکہ اتنا انویسٹمنٹ ہو رہا ہے تو اس کا آؤٹ پٹ کیا آ رہا ہے؟ قوم کو واضح ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں، مولانا بیٹھے ہیں، بزرگ عالم دین ہیں، لب کشائی کر رہا ہوں ان کے سامنے۔ آپ تصور کریں کہ پورے یو پی میں خواتین میں حجاب کا شوق بہت ہے، لیکن وہ حجاب رسم والا ہے، شریعت والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ منہ ڈھکا ہوتا ہے، پیر کھلا ہوتا ہے، جبکہ فتویٰ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنہئی سب کا کیا ہے کہ پیر کا چھپانا واجب ہے، موزہ پہننا واجب ہے۔ چہرہ آپ اتنا دکھا سکتے ہیں جتنا آپ وضو کرتے ہیں، جتنا چہرہ آپ وضو میں پانی ڈالتے ہیں، یہاں سے یہاں تک اتنا چہرہ آپ دکھا سکتے ہیں، لیکن وہ چھپا ہوتا ہے۔ لیکن جو چھپا نہیں سکتے، جو دکھا نہیں سکتے، وہ کھلا ہوتا ہے۔ اور کیا کر رہے ہیں؟ عزاداری کر رہے ہیں، جلوس میں آ رہے ہیں۔ جلوس میں جو امام حسین کا قیام شریعت کے دفاع کے لیے تھا، اسی امام حسین کی یاد میں شریعت کو پامال کر رہے ہیں۔ بس عزیزان گرامی توجہ کیجیے، یہ کب ہوتا ہے؟ جب کربلا کو درس کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، کربلا کو صرف ایک رسم سمجھتے ہیں۔ آج کیونکہ وقت کم ہے عزیزان گرامی، آج دنیا میں ایران، لبنان، پوری دنیا امام زمانہ کے ظہور کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ ہم وہ جو پوری دنیا میں اس وقت تیاری ہو رہی ہے وقت کے امام کے ظہور کے لیے، ہم اس ریس میں کہاں ہیں؟ بہت جلدی بیان کروں گا عزیزان گرامی، توجہ کیجئے کہ کربلا کو دیکھنے کے دو نظریے ہیں۔ ایک کہ مجھے کیا ملا اور مجھے کیا ملے گا، اور ایک کہ مجھے کیسے خود کو تیار کرنا ہے وقت کے امام پر نثار اور قربان ہونے کے، وقت کے امام پر خود کو قربان کرنے کے لیے کیسے تیار ہونا۔ دو نظریے ہیں، ایک یہ کہ مجھے کیا مل رہا ہے، ایک یہ کہ مجھے امام کے لیے کیا کرنا ہے۔ ہماری ساری توجہ کس بات کی طرف ہوتی ہے کہ مجھے ثواب ملے گا اور مجھے جنت ملے گی، جبکہ کربلا میں جو لوگ پہنچے تھے، امام نے ان کو 2 انگلیوں کے درمیان جنت دکھا دی تھی اور کہا جسے جانا ہے چلے جائیں، لیکن کوئی بھی نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا؟ کیوں نہیں گیا؟ توجہ کیجیے، اگر مجھے امام حسین کہتے دیکھو تمہارا جنت میں یہ مقام ہے، میں نے بیعت بھی اٹھا لی، جاؤ چلے جاؤ، میں جاتا یا رکتا؟ اگر میں نے حسین سے جنت کے لیے محبت کی ہوتی تو میں چلا جاتا، لیکن حسین سے ولایت کی اور اطاعت کے لیے محبت کی ہوتی تو نہیں جاتا۔ عزیزان گرامی، بنیادی طور پر ہمیں سوال کرنا ہوگا، امام حسین علیہ السلام سے جو محبت ہے میرے دل میں، وہ محبت کی جہت کیا ہے؟ ولایت، ایثار و قربانی ہے
یا کچھ چیزیں حاصل کر لینا. کیونکہ کربلا جو وقت کا میں کربلا میں کوئی بھی ایسا نہیں پہنچا جو کربلا پہنچا ہو اور اس نے امام سے کہا ہو کہ مجھے یہ چاہیے. کربلا وہ پہنچا جو اپنے آپ کو خود اپنے آپ کو وقت کے امام پر قربان کرنے تیار تھے. دیکھیں امام حسین علیہ السلام پورے راستے میں جب چلتے جا رہے ہیں تو امام حسین ایک منزل پر پہنچتے ہیں. مکہ سے نکلتے ہوئے ایک جگہ پہنچتے ہیں جس جگہ کو زبالہ کہتے ہیں تاریخ میں. جب امام وہاں پہنچتے ہیں تو امام کے ساتھ مقتل میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 300 لوگ تھے. 300 سے زیادہ یا کم الگ الگ روایتیں لیکن تقریباً 300 لوگ تھے. جب امام وہاں پہنچتے ہیں تو امام کے ساتھ یہاں پر وہ لوگ ہیں جو لوگ امام علیہ السلام سے محبت بھی کرتے ہیں, محبت کا دعویٰ بھی ہے. ساتھ میں یہ لوگ وہ ہیں جن لوگوں نے حج کو ترجیح نہیں دی تھی, امام حسین کو ترجیح دی تھی, حج چھوڑ کے آئے تھے, حج کو چھوڑ کے امام کے ساتھ آئے تھے. یہ وہ لوگ تھے. لیکن جب زبالہ پہ ایک رات میں امام نے ان سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ مسلم شہید ہو گئے اور ہانی شہید ہو گئے اور کوفہ کے حالات بدل گئے. پھر امام نے کہا جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. امام نے کہا فمن احب منکم الانصراف فلینصرف لیس علیہ منا زمام. امام کہتے ہیں جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے, میری اس کے اوپر کوئی ضمانت اور کوئی بیعت اس کے اوپر نہیں ہے, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. پھر امام نے کہا من کان فینا باذلا مہجتہ, میرے ساتھ وہ چلے جو بذل کرنے کی خواہش رکھتا ہو, قربانی اور ایثار کا جذبہ رکھتا ہو. بذل کرنے, سودے باز امام حسین کے ساتھ نہیں چل سکتے, عاشق امام حسین کے ساتھ چل سکتے. امام کہتے ہیں وہ چلے میرے ساتھ جو بذل کرنے کی خواہش رکھتا ہے. کس چیز کی بذل, کس چیز کی قربانی؟ کہا مہجت کی. عربی میں مہجت کہتے ہیں عزیزان گرامی کہ جب کوئی انسان کو قتل کر دیا جائے, شہید کر دیا جائے, اس کے جسم سے جب خون نکلتا ہے تو رگوں سے جب خون جاری ہوتا ہے, جیسے ہی رگوں سے خون نکلتا رہتا ہے اس کا ہارٹ جو ہے وہ بلڈ کو, خون کو پمپ کرتا رہتا ہے. جیسے خون نکلتا رہتا ہے پمپ کرتا رہتا ہے. لیکن ایک موقع آتا ہے کہ اتنا خون نکلتا ہے کہ انسان شہید ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے. مرنے کے بعد بھی اس کی رگوں سے کچھ نہ کچھ خون جاری رہتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے جب خصوصاً بقرہ عید میں ذبح کرتے ہیں, دیکھا ہوگا کہ خون نکلتا رہتا ہے. لیکن اگر اسی حیوان کا, بقرہ عید میں اگر دیکھیں اسی حیوان کا آپ دل نکالیں تو کئی گھنٹوں کے بعد بھی اگر اس کا دل نکالیں تو دل کو اگر کاٹیں تو دل کے اندر کچھ قطرے خون کے باقی رہتے ہیں, کیونکہ وہاں سے خون پمپ ہو رہا ہوتا ہے. عربی میں اس خون کے قطرے کو کہتے ہیں مہجت. امام حسین کہہ رہے ہیں میرے ساتھ وہ چل سکتا ہے جو اپنے دل میں موت کے بعد بھی جو قطرہ خون ہے وہ دینے تیار ہو. توجہ کیجیے عزیزان گرامی, اس کے لیے سعید جب گرے, تیروں کو سعید روک رہے تھے لیکن قوت جسم میں بہت زیادہ نہیں تھی سعید کی. سعید اپنے آپ کو تھامے ہوئے تھے. جیسے ہی آخری بار سعید نے سنا اللہ اکبر تکبیر امام کی سنی تو سعید گر گئے. جب سعید گرے امام نے سعید کو اپنے زانوں پہ لیا. سعید نے اپنے مولا کو دیکھا. مولا کو دیکھنے کے بعد سعید نے کیا پوچھا؟ سعید نے یہ نہیں پوچھا کہ مولا کیا ملے گا. عاشق تھے سعید, سودے باز نہیں تھے. سعید نے کیا پوچھا؟ ارضیت یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ کیا آپ مجھ سے راضی ہو؟ حل وفیت یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ کیا میں نے وفا اور عہد کو پورا کیا یا نہیں کیا؟
یہ سعید کب پوچھ رہے ہیں؟ 4 نیاز بانٹنے کے بعد نہیں پوچھ رہے ہیں، اپنے جگر کا آخری خون کا قطرہ دینے کے بعد پوچھ رہے ہیں سعید کہ دیکھو مولا، کیا آپ مجھ سے راضی ہو؟ کیا میں بھی اپنے امام سے ایسی محبت کرتا ہوں جیسی سعید کرتے تھے؟ کیا میں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے کہ جگر کا آخری قطرہ خون حسین کی راہ میں دے کے حسین سے پوچھوں، یہ وقت کے امام سے پوچھوں، ارضیت یا صاحب الزمان، اے صاحب الزمان کیا آپ مجھ سے راضی ہو؟ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم کربلا کو قربانی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم مصائب سنتے ہیں حضرت علی اکبر کا، لیکن کبھی ہمیں تمنا نہیں ہوتی کہ مجھے بھی علی اکبر کی طرح شہادت نصیب ہو۔ ہم حضرت قاسم کے مصائب سنتے ہیں، جب حضرت قاسم سے پوچھتے ہیں موت کیسی ہے تو کہتے ہیں اہلا من الاصل، لیکن کبھی اپنے آپ سے سوال نہیں کرتے کیا میری نظر میں بھی موت اہلا من الاصل ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ کربلا کو ہم نے چند ثواب میں سمیٹ دیا ہے۔ 2 نظریے ہیں، ایک کربلا والوں کی طرح بننے کی تمنا کرنا، اور ایک کربلا سے صرف ثواب لینے کی تمنا کرنا۔ مولانا، کیا میں 2023 میں مظفر نگر میں رہنے والا ایک جوان، کیا میں امام کا سپاہی بن سکتا ہوں؟ کیا میں بن سکتا ہوں؟ تو جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ امام حسین جو ہدایت کے چراغ ہیں وہ زمان اور مکان میں قید نہیں ہیں۔ ہر زمانے کا انسان اگر اپنی نفس کو ویسے تیار کر لے جیسے شہدائے کربلا نے تیار کیا تھا، امام اس کے لیے دروازہ ویسے ہی کھولیں گے جیسے حر کے لیے کھولا تھا۔ نہ زمان کے محتاج ہیں حسین ابن علی، نہ مکان کے محتاج ہیں، صرف وہی جذبے کی ضرورت ہے جو جذبہ شہدائے کربلا میں تھا۔ بس توجہ کیجئے عزیزان گرامی کہ ہم امام حسین کے ساتھی بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے، یہ کون طے کرے گا؟ یہ ہم خود اپنے لیے طے کریں گے۔ معصوم فرماتے ہیں قدر الرجل علی قدر ہمت ہی، انسان کی ویلیو کتنی ہے؟ جتنا اس نے ہمت اور ارادہ کیا ہے۔ اگر میں حسین ابن علی سے ایسی محبت کرتا ہوں جیسی محبت زہیر نے کی، سعید نے کی، جون نے کی، علی اکبر نے کی، قاسم نے کی، اگر میں ویسی محبت کو اپنے دل میں ایجاد کر دوں تو اہل بیت میرے لیے ویسے ہی دروازوں کو کھول دیں گے۔ مولانا یہ کیا بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں آپ، کیسے ممکن ہے؟ سنیں، آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ جتنے بھی مستحب عمل ہیں ان میں سب سے بہتر اور افضل عمل کہتے ہیں حسین کے لیے آنسو بہانا، حتیٰ نماز شب سے بھی افضل۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو نماز شب میں ڈوبا ہوا ہو، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ حسین کے در سے ملا، اسی فرش عزا سے ملا۔ سوال یہ ہے عزیزان گرامی، اسی فرش عزا سے آیت اللہ بہجت بن گئے، علامہ طباطبائی بن گئے، شہید حججی بن گئے، شہید قاسم سلیمانی بن گئے۔ اسی فرش عزا سے میں کیا بنا؟ کیوں؟ کیونکہ میں نے کچھ بننے کے لیے مجلس نہیں سنی تھی، اس لیے میں کچھ نہیں بنا۔ میں نے ثواب کے لیے سنی تھی، مجھے ثواب مل گیا، لیکن میں کچھ نہیں بن سکا۔ حسین آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ حسین چاہتے ہیں کہ آپ کچھ بنیں، حسین چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر جذبہ نصرت پیدا ہو۔ عزیزان گرامی، ثواب کیا ہوتا ہے؟ بزرگ عالم دین بیٹھے ہیں، انشاءاللہ وہ تائید کریں گے، بعد میں اصلاح کریں گے۔ ایک ماں جب بچے کو کھانا کھلاتی ہے، بچہ کھانا نہیں کھاتا تو ماں کہتی ہے ٹافی لے لو، اگر کھانا کھاؤ گے تو میں کیڈبری دوں گی، ہے نا؟
ایسے ہی نہیں. ماں کا ہدف کیڈبری کھلانا ہے یا بچے کو تندرست بنانا ہے؟ ماں کا ہدف کیا ہے؟ بچے کو تندرست بنانا ہے. لیکن پتہ ہے بچے کا لیول اتنا لو ہے کہ جب تک چاکلیٹ کی بات نہیں کریں گے بچہ نہیں آئے گا. خدا کا ثواب دینے کا ہدف یہ ہے کہ تم عبد بن جاؤ. اس لیے مولا علی کہتے ہیں عبادت گزاروں کی 3 قسمیں. ایک تاجر ہے، بزنس مین ہے، وہ خدا کی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو مجھے یہ ملے گا. مولا علی کہتے ہیں دوسرا ڈرپوک ہے، جو عبادت کرے گا میں اگر یہ عبادت نہیں کی تو میں جلا دیا جاؤں گا، وہ ڈر کی وجہ سے عبادت کرتا ہے. مولا کہتے ہیں سب سے بہترین عبادت گزار وہ ہے جو اللہ کو لائق عبادت سمجھ کے عبادت کرے. مولا علی کہتے ہیں. تو ثواب کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ ہمارے اندر رغبت پیدا ہو. آپ مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ اگر حسین کی زیارت کے لیے جو ثواب لکھے گئے ہیں سب ثواب مٹا دیے جائیں تو کیا میں زیارت کرنا چھوڑ دوں گا؟ کیا میرے اندر شوق کم ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ عشق کی منزل ہے، یہاں سودے بازی نہیں ہوتی. بس توجہ کیجئے، ہماری ایک مشکل عزیزان گرامی یہ ہے کہ اس فرش عزا پر ہم آتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہمیں ثواب ملے گا. اب وہ مجلس میں منبر پر مولانا چاہے علی کو خدا بنا دے تو بھی ہم واہ واہ کرتے ہیں، خدا جیسا بنا دے تو بھی ہم واہ واہ کرتے ہیں. اور ہم جیسا کوئی ذاکر مل جائے جو بیچارے آپ لوگ بیٹھے رہیں گے 1 گھنٹہ واہ واہ نہیں ہوگی، خاموش رہیں گے تو بھی آپ لوگ سن لیتے ہیں. جو مجلس میں ہدایت نہیں گمراہی ہو رہی ہے وہاں ثواب نہیں ملے گا، اور عین ممکن ہے کہ گناہ ملے، کیونکہ آپ کے وجود سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. اس زمانے میں مشکل کیا تھی؟ جب علی علیہ السلام کی خلافت چھینی گئی تو کیا لوگوں نے نماز چھوڑ دی تھی، روزہ چھوڑ دیا تھا، حج چھوڑ دی تھی، زکوٰۃ چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، سب دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ثواب چاہیے تھا. انہیں فرق نہیں پڑتا علی نماز پڑھا دیں یا ابو بکر نماز پڑھا دیں، انہیں اپنے ثواب سے لینا دینا تھا. ہمیں بھی فرق نہیں پڑتا کہ ذاکر ہدایت دے رہا ہے یا قوم کو گمراہی دے رہا ہے. عزیزان گرامی، مشکل تو یہی ہے کہ یہ بات پہ بھی واہ واہ ہوتی ہے اور وہ بات پہ بھی واہ واہ ہوتی ہے. کیونکہ وہ بات پہ واہ واہ کرنے فرشتے تو نہیں آتے ہیں نا، امی آتے ہیں. یہ مشکل ہے. فیصلہ کر لیں کون سے سائیڈ ہیں آپ، اس سائیڈ یا اس سائیڈ. علی کے لیے مشکل یہی تھی. علی کے لیے مشکل کیا تھی؟ وہ لوگ انہیں ثواب چاہیے تھا، علی نہیں چاہیے تھا. کیوں؟ توجہ کیجئے، کیوں وہ لوگ حق کا ساتھ نہیں دیتے تھے، باطل کی مخالفت نہیں کرتے تھے لیکن جنت اور ثواب کے پیچھے پڑے تھے؟ ایسا کیوں تھا؟ وہ اس لیے تھا کیونکہ حق کا ساتھ دینے میں قربانی دینی پڑتی ہے، باطل کی مخالفت میں قربانی دینی پڑتی ہے. ہمیں وہ دین اچھا لگتا ہے جس میں کوئی قربانی نہ دینی پڑے، ہماری سٹیٹس کو مینٹین رہے، سب کچھ چلتا رہے، نماز بھی چلتا رہے، جاب بھی چلتا رہے، بزنس بھی چلتی رہی، عزاداری بھی چلتے رہے، سب کچھ کلی زندگی میں چلتا رہے، کوئی سیکریفائس نہیں دینی پڑے، کوئی قربانی نہیں دینی پڑے، اور دین بھی ملے، جنت بھی مل جائے. پرابلم ہے. یعنی ہم کربلا نہیں سمجھ سکے. عزیزان گرامی، ہم عمر سعد پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہے نا؟ عمر سعد کون ہے؟ عمر سعد سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے. عمر سعد وہ ہے جس نے بچپن سے امام حسین کو دیکھا ہے، بچپن سے جانتا ہے امام حسین کون ہے، تمام فضائل دیکھے ہیں، سب کچھ دیکھا ہے. عمر سعد آخری دن تک یہ کوشش کرتا رہا کہ امام حسین قتل نہ ہوں، امام حسین بیعت کے لیے مان جائیں. کئی بار اس نے جنگ کو ڈیلے کیا.
کیوں؟ کیونکہ عمر سعد چاہتا تھا دنیا بھی مل جائے اور حسین بھی مل جائے، شہر رے بھی مل جائے اور حسین بھی مل جائے۔ عمر سعد لاسٹ دن تک کوشش کرتا رہا، آخر میں یزید نے خط لکھا کہ اب تو جنگ شروع نہیں کرے گا تو تجھے عزل کر دوں گا، شمر کو کمانڈر بنا دوں گا۔ عمر سعد کو لایا کیوں گیا تھا؟ توجہ کیجیے گا، عمر سعد کو لایا اس لیے گیا تھا کیونکہ وہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا، مسلمانوں کے اندر مشہور ایک شجاع صحابی جو جنگوں میں آگے آگے ہوتے تھے۔ علی کے بیٹے کو مارنے کے لیے سعد بن ابی وقاص کے بیٹے کو لایا گیا تاکہ ایک علماء کے خاندان، صحابی کے خاندان سے دوسرے صحابی کے خاندان کی لڑائی ہو رہی ہے، یہ بتانے کے لیے عمر سعد کو اس لیے لایا گیا تھا۔ خاندان، بڑے خاندان کے لوگ۔ عمر سعد آخری دن تک کیا کوشش کرتا رہا کہ مجھے حسین کو قتل نہ کرنا پڑے۔ شب عاشور امام حسین نے عمر سعد کو بلایا، جس طریقے سے مجھے اور آپ کو آج مجلس میں بلایا ہے، آپ خود تو نہیں ہیں نا، آپ کو حسین نے بلایا ہے۔ لیکن جس کو حسین نے بلایا تھا سب ہدایت نہیں پا سکے۔ عمر سعد کو بلایا شب عاشور، حر کو نہیں بلایا تھا، عمر سعد کو بلایا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ عمر سعد 15 لوگوں کے ساتھ ایک جگہ پہنچتا ہے، امام حسین بھی 15 لوگوں کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ پھر ایک جگہ 3 لوگ پہنچتے ہیں امام حسین کے ساتھ، اور اس ملعون کے ساتھ بھی 3 لوگ ہوتے ہیں۔ پھر ایک خیمے میں جاتے ہیں، خیمے میں بیٹھتے ہی امام حسین عمر سعد سے پوچھتے ہیں بتاؤ کیا تم ہماری فضیلت کو نہیں جانتے؟ عمر سعد کہتا ہے جانتا ہوں۔ یعنی فضیلت کو جان لینا کافی نہیں ہے۔ عمر سعد نے بھی کہا میں جانتا ہوں آپ کی فضیلت کیا ہے، آپ کس خاندان سے ہیں، آپ کا رتبہ کیا ہے، سب جانتا ہوں۔ عمر سعد کو امام نے کہا تو میرے ساتھ جڑ جاؤ، فلیرحل معنا، میرے ساتھ آ جاؤ۔ عمر سعد کہتا ہے دیکھو میں آپ کے ساتھ اگر آ گیا تو میرا ایک گھر ہے بہت بڑا، وہ توڑ دیا جائے گا، آج کی زبان میں بلڈوزر چلا دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا اگر آپ کا ساتھ دوں گا۔ امام کہتے ہیں اس سے بڑا گھر میں تجھے دے دوں گا۔ اتنا تو امام کی ولایت پر ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے کہ جتنا دشمن خدا دے سکتا ہے اس سے زیادہ حسین ابن علی دے سکتا ہے۔ امام کہتے ہیں میں اس سے زیادہ تجھے دوں گا، تجھ سے زیادہ دوں گا۔ وہ کہتا ہے لیکن میری اتنی جائیداد، میرا اتنا مال و دولت میری ادھر رکھی ہوئی ہے۔ امام کہتے ہیں دیکھ مکہ میں ایک گھر ہے، یہ والا گھر کا اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اس گھر میں جانا، وہاں پر میں تجھے اس سے زیادہ دولت تجھے تیرے لیے میں نے رکھی ہے، جا ادھر سے لے لینا، تجھے بھیجوں گا وہاں سے لے۔ پھر عمر سعد نے کہا کہ لیکن میری بیوی بچے، میرا یہ، میرا وہ۔ امام ایسے اٹھے اور اٹھتے اٹھتے اس پہ لعنت پڑی اور لعنت پڑھ کے باہر نکل گئے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ امام جان گئے تھے اسے میرے ساتھ چلنا نہیں ہے، یہ بہانے کر رہا۔ عمر سعد کو کیا چیز روک رہی تھی؟ وقت کے امام کی نصرت کرنے کے لیے وہی حب دنیا، حب مال، حب مقام۔ جس طریقے سے عمر سعد کو امام نے بلایا تھا اسی طریقے سے مجھے اور آپ کو بھی امام نے بلایا ہے۔ میں عمر سعد پہ لعنت کروں لیکن کب؟ جب میرے دل میں وہی خوف جو عمر سعد کے دل میں تھا میں اسے کچل دوں۔ اگر وہی شہر رے جس کے لیے عمر سعد دیوانہ تھا میں بھی اسی شہر رے کے لیے دیوانہ ہوں،
اپنے عمر سعد پہ لعنت کرنا آسان ہے، لیکن اپنے نفسوں میں چھپے عمر سعد کو ڈھونڈنا بڑا سخت۔ جو لوگ حسین کا ساتھ نہیں دے سکے عزیزان گرامی، وہ ایسے نہیں تھے جو لوگ حسین کو پہچانتے نہیں تھے۔ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پڑھ دوں تاکہ واضح ہو جائے۔ ہمیں لگتا ہے کہ امام حسین کے زمانے میں دو کیٹیگری تھی، ایک چاہنے والے اور ایک دشمن۔ ایسا نہیں تھا۔ ایک چاہنے والے تھے، چاہنے والوں میں دو کیٹیگری تھی۔ چاہنے والے جو نصرت کر سکے، وہ جو چاہنے کا دعویٰ کر رہے تھے لیکن نصرت نہیں کر سکے۔ 30,000 لوگوں نے خط لکھا، کتنے آئے؟ کربلا میں 72 پہنچے۔ میں آپ سے سوال کروں کہ یہ جنہوں نے خط لکھا تھا، دعویٰ کیا تھا محبت کا لیکن نہیں پہنچ سکے، یہ کامیاب ہیں یا ناکام؟ اگر یہ وقت کے امام کے ناصر نہ بن سکے تو ناکام ہیں، تو میں اگر وقت کے امام کا ناصر نہ بن سکوں تو کیسے میں کامیاب ہوں؟ بس چاہنا الگ چیز ہے، ناصر بننا الگ چیز ہے، نصرت کا جذبہ رکھنا الگ چیز ہے۔ امام یہ چاہتے ہیں کہ تم ناصر بنو۔ شب عاشور حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جمع کیا، اور بھائیوں کو جمع کر کے کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ فیض جو ہے شہادت کا، میں چاہتا ہوں تم اسے حاصل کرو، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں شہید ہوتے ہوئے، تاکہ تم اس فیض سے محروم نہ رہو۔ کربلا وہ پہنچتے ہیں جو اسے فیض سمجھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم نے کربلا سے جو رشتہ بنایا ہے، وہ رشتہ نہیں ہے جو رشتہ غم حسینی بنائے، ویسا حسینی جس سے حسین راضی ہوں۔ کیونکہ ہمارا ایٹیٹیوڈ اور ہماری جہد غلط ہے۔ سر کربلا کو لے، جو ثواب کے پیچھے ہوتا ہے وہ حسین کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ امام نے خود کہا من کان فینا باذلا موجته، میرے ساتھ وہی چل سکتا ہے جو جذبہ قربانی رکھتا ہو، جو ایثار کرنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ ایثار کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ مولانا یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، ہو جائے۔ کربلا والوں کے ساتھ بھی تو ہوا تھا۔ آپ امیجن کریں، توجہ کریں، آپ امیجن کریں، ایک زمانہ تھا یزید کی جو حکومت تھی، ملٹری اس کے پاس، پاور اس کے پاس، میڈیا اس کے پاس، میڈیا اس زمانے کا ممبر، انفلوئنسرز ان کے پاس، اس زمانے کے علماء، اس زمانے کے شاعر، سب یزید کے پاس تھا۔ اگر اس زمانے میں کربلا میں اگر کوئی ہوتا اور سوچتا کہ اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی طاقت کے سامنے حسین شہید ہو گئے، ان کو کون یاد رکھے گا؟ شاید اس زمانے میں ہم یقین نہ کر سکتے کہ آج 2 کروڑ 3 کروڑ لوگ اربعین میں لبیک یا حسین کہیں گے۔ اس لیے حضرت زینب نے کہا تھا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے کربلا میں جمال خدا کے سوا کچھ نہیں دیکھا، کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی اس کا اثر کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی، ہمیں کیا بننا ہے؟ ہمیں ناصر بننا ہے، ہمیں اصحاب بننا ہے، ہمیں امام کی نصرت کے لیے تیار ہونا ہے۔ ہم ہیں جو امام کے ناصر بنیں گے، وگرنہ امام کے ناصر کہاں سے آئیں گے؟ اگر فرشتوں کو کرنا ہوتا، معجزہ کرنا ہوتا، تو امام غیبت میں نہیں جاتے، رسول اللہ خود معجزہ کر کے ساری چیزوں کو صحیح کر لیتے۔ ہمیں ناصر بننا ہے، ہمیں یاور بننا ہے، ہمیں مددگار بننا ہے۔ بس عزیزان گرامی، 2 مثالیں دے کے ربط مصائب انشاءاللہ، وقت نہیں ہے، وگرنہ اگر پہلے ممبر ملتا تو انشاءاللہ قرار تھا کہ میں 1.5 گھنٹہ کم سے کم پڑھوں، لیکن انشاءاللہ آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا کیونکہ آپ لوگ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ شہید حججی جو ہیں، ایک شہید ہیں، آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ، داعش کے مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ ان کی بیوی کہتی ہے، انٹرویو دیتی، یوٹیوب پہ ہے، سبیل میڈیا سرچ کریں گے شہید حججی، آپ کو ویڈیو دکھے گا، اس کے اندر ترجمہ اردو میں۔ شہید حججی کی بیوی کہتی ہیں کہ شہید حججی جو ہیں، جب ان کو شہید کر رہے تھے تو ان کے ہونٹ جو ہیں وہ سوکھے ہوئے۔ ویڈیو آپ یوٹیوب پہ دیکھیے۔ کہتی ہے جانتے ہیں کیوں ہونٹ سوکھے ہوئے؟ کیونکہ بچپن سے شہید حججی کی تمنا یہ تھی کہ اے کاش میں بھی حسین ابن علی کی طرح پیاسا شہید ہوں، اے کاش میں بھی پیاسا شہید ہوں۔
داعش نے اس طریقے سے ان کا گلا پکڑا تھا، اور جب ذب کر رہا تھا، ویڈیو ہے یوٹیوب پہ، تو مسکرا رہے تھے. ان کی بیوی انٹرویو دیتے دیتے روتے روتے، وہ انٹرویو لے رہی تھی، وہ عورت گر گئی روتے روتے. کہتی ہے جانتے ہو کیوں رو رہے تھے، کیوں مسکرا رہے تھے؟ کیونکہ ہم ان کا گلا کٹتا ہوا دیکھ رہے تھے اور وہ حسین ابن علی کی زیارت کر رہے تھے. کیونکہ بچپن سے انہوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کیا تھا کہ میری زندگی کی اوج یہ ہے کہ مجھے حسین ابن علی پر قربان ہو جانا ہے. ہم کربلا کے واقعے سنتے ہیں لیکن کبھی جذبہ شہادت نہیں آتی ہمارے دل، کیونکہ ہم نے انہیں رول ماڈلز نہیں بنایا. ہمیں لگتا ہے مر جانا یعنی ختم ہو جانا، لیکن حقیقت میں مر جانا یعنی حسین سے جڑ جانا جب راہ حق پر تم ہوتے. عزیزان گرامی، آج بھی لاکھوں ہزاروں جوان ہیں جو اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. کس لیے؟ وقت کے امام کے ظہور کے لیے. دیکھیں، ہم نے عزاداری کو رسم بنا دی ہے. ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے، 7 کو یہ کریں گے، 8 کو یہ، 9 کو یہ، 10 کو یہ، 11 کو جا کے سو جائیں گے. بس ہمیں لگتا ہے ہم نے ساری حق کو ادا کر دیا. آپ تصور کریں جب روضہ حضرت زینب پر حملہ ہوا، ہم نے کیا کیا؟ یا اللہ روزوں کے راستوں کو کھول دے، الہی آمین. روزوں کے راستوں کو کھولنے کے لیے ایک بار صلوات پڑھ دیں. بس ہم لوگ کا کام اتنا ہی تھا. اور 2012-13 میں 40 میں کربلا میں تھا. خدا آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. 2 جلوس چل رہے تھے. ایک جلوس میں ہندوستانی ماتم، ہندوستانی پاکستانی ماتم کر رہے تھے، زور زور سے ہاں 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 کی آوازیں آ رہی تھیں. اور اس کے بالکل قریب میں ایک جلوس چل رہا تھا لبنانیوں کا. لبنانیوں کے جلوس میں عورتوں نے اپنے ہاتھوں میں کچھ تصویریں لی تھیں اور تصویریں لے کے چل رہی تھیں. میں نے جا کے پوچھا کہ یہ کن کی تصویریں لے کے بیٹھے ہو آپ، کہ کن کی تصویریں لے کے چل رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کیا نہیں جانتے ہو کہ حضرت زینب کے روضے پہ حملہ ہو گیا ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ عباس شہید ہو گئے تھے تو زینب کے خیموں پہ حملہ ہوا تھا. آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ زینب تنہا ہے، لاکھوں عباس کے ماننے والے موجود ہیں. جب تک ہم ہیں روضے پہ حملہ ہونے نہیں دیں گے. یہ وہ بچے ہیں جن کو ہم نے زینب کے روزوں کے دفاع کے لیے قربان کر دیا ہے، اور حرم امام حسین میں جا کے ہدیہ کرنے آئے ہیں کہ مولا یہ بچوں کو پیش کر رہے ہیں، قبول ہے یا نہیں ہے؟ کتنا فرق ہے ہماری عزاداری میں ان کی عزاداری میں. مولانا ہماری عزاداری تو مظفر نگر کی، جلال پور کی، لکھنؤ کی، ہر جگہ جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری عزاداری جو ہے. عزاداری عزاداروں سے ہوتی ہے. کیا ہمارے عزادار آج اس لائق ہیں کہ امام انہیں اپنے خیمے میں داخل کرے؟ جب ہماری عزاداری میں ایسے جوان بنے کہ امام کے صحابی اور نصرت و یاور مددگار بنے، تب ہماری عزاداری ویسی ہوگی. عزیزان گرامی، بس بات کو سمیٹ رہا ہوں. ہمارے اندر کربلا والوں سے، فرش عزا سے نصرت کا جذبہ ایجاد ہونا چاہیے. یہ فرش عزا کیوں ہیں؟ اس لیے کیونکہ ایک حسین نے جب حل من ناصر ینصرنا کہا تھا تو کسی نے لبیک نہیں کہا تھا. اس فرش عزا سے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ایسے جوان تیار ہوں کہ جب آخری امام آواز دے حل من ناصر ینصرنا تو ہر گلی محلے سے امام کے ناصر و مددگار نکلیں. یہ فرش عزا انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہے، ہاؤ کر کے چلے گئے گھر. کون کی کیا حالت ہے، کون کے اندر کیا حالت ہے آج. یہیں پر قریب میں جونپور کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس کا نام ہے مدھوبتی. وہاں پہ لائٹ بھی نہیں ہے، روڈ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں.
ایک گاؤں سے 47 IAS آفیسر ہیں. ہمارے کتنے ہیں مولانا؟ یہاں پر کئی لاکھوں کا مجمع ہے. کئی لاکھ میں کتنے ایسے ہیں جن سے امام خوشنود ہوں، امام کہیں کہ یہ فخر سے کہیں کہ یہ میرا شیعہ ہے؟ وہ کون سے امام کا انتظار کر رہے ہیں جو اتنی محنت کر رہے ہیں؟ ہم کون سے امام کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اتنے لیزی ہیں؟ ساتھ میں امام فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی شیعہ کو دیکھوں کہ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہتے ہیں کہ میں اگر کسی شیعہ کو دیکھوں کہ وہ ٹھالی بیٹھا ہوا ہے تو میں تلوار نکال کر اس پر حملہ کروں گا. چھٹے امام کہتے ہیں میں شیعوں کو 2 حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں، یا علم حاصل کریں یا دوسروں کو علم دیں، تیسری حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. ہم نے مجلسوں میں سنا علی کیا ہیں؟ باب علم ہیں. انا مدینۃ العلم والیون. ہم نے نعرے لگائے، نکتے مارے، لیکن کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ اگر رسول علم کا شہر ہیں، علی اس کے دروازہ ہیں، میں اس شہر کے اندر ہوں یا باہر ہوں؟ میں باب علم کے ماننے والا ہوں، لیکن علم سے کتنا دور ہوں؟ اگر مدھوبتی میں 47 IAS آفیسر ہیں تو ہمارے یہاں کیوں نہیں ہیں؟ عزیزان گرامی، وہ قومیں، ان کے بچے 8ویں کے بعد سے ڈیلی 9 گھنٹہ پڑھائی کرتے ہیں، کیونکہ 8ویں کے بعد سے اب بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے. 9ویں سے 12ویں پڑھاتے ہیں پرائیویٹ کمپٹیٹیو ایگزامز کے لیے. ابھی گریجویٹ بننے سے جاب نہیں ملتا. آپ کو انڈیا کی ٹاپ انسٹیٹیوٹ میں پہنچو گے تو جاب ملے گا. اگر آپ نے اپنے آپ کو کمپٹیٹیو ایگزامز کے لیے تیار نہیں کیا تو آپ کو جاب نہیں ملے گا. آپ ہندوستان میں عزیزان گرامی بہت تعصف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان میں شیعوں کی بنائی ہوئی انسٹیٹیوٹس میں اگر وہ ٹاپ لیول پر ہیں، وہاں پر شیعہ 1% سے کم ہیں. آج AMU میں 1% سے کم ہے. 1% میں بہت زیادہ بول رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے یہ کہتے ہیں نا، جس کو ملے یوں تو وہ کام کرے کیوں؟ سب کو فری میں جنت مل رہی ہے بھائی. سب کو جب جنت مل رہی ہے، سب کچھ مل رہا ہے، تو کام کیوں کرے؟ محنت کیوں کرے؟ عزیزان گرامی، یا تو ہم آنکھ بند کر لیں اور کہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، یہ اپنی آنکھیں کھولیں اور بیدار ہو جائیں. بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں. آج ایران، کیوں لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ایران سے دشمنی کریں؟ کیوں ملنگیت اور یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں؟ اس لیے کیونکہ وہ ایران کو دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے علماء کے پیچھے چلتے ہوئے کون سی کامیابی پہ پہنچ گئے. آج نینو ٹیکنالوجی، بایو ٹیکنالوجی میں ایران دنیا کی ٹاپ 7 کنٹریز میں، نیوکلیئر انرجی میں دنیا کی ٹاپ 5 کنٹریز میں. آج بہت سارے علوم کے اندر ایران دنیا کی ٹاپ 10 کنٹریز میں ہے. یہ کیسے ہوا پتہ؟ رات کو سب سوئے تھے، سب نے تعویذ باندھی تھی، صبح اٹھے تو 2 انجینئر ادھر تھے، 2 سائنٹسٹ ادھر تھے، 2 ڈاکٹرز ادھر تھے، 2 فزیشینز ادھر تھے، سب تعویذ پہن کے صبح اٹھے تو سب صحیح ہو گئے. ایسا ہوا؟ ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ قرآن میں خدا نے کہا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو اتنا دوں گا جتنا انسان محنت کرے. آج ایران اس ترقی کی منزل پر ہے کہ وہ ڈرون جو دنیا میں دنیا کی جتنی کنٹریز ہیں وہ ڈرون خریدنے کے لیے پاگل تھیں کہ ہمیں یہ مل جائے. وہ جب ایران کی فضاؤں میں آیا، $400 ملین کا ایک ڈرون تھا. اس ڈرون کو انہوں نے ہوا میں قبضہ کیا، ریورس انجینئرنگ کی، ان کے سسٹم میں گئے، سارا ڈیٹا ان کا کاپی کیا اور خود ان کے ڈیٹا پہ کنٹرول کر لیا. آج ایران وہاں ہے. یا علی کہہ کے بٹن دباتے ہیں، لیکن علی کے علم کو پہلے 30 سال پڑھتے ہیں.
عزیزان گرامی، آپ کے سامنے دو راستے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی سے کئی بار ملاقات ہوئی زیارت کے دوران، ہر بار آیت اللہ سیستانی نے ہندوستان کے جوانوں سے کیا کہا؟ میں چاہتا ہوں ہندوستان کے جوان علم حاصل کریں اور قدرت کی جگہ پر پہنچیں۔ اگر میں امام زمانہ کا سپاہی بننا چاہتا ہوں، زمانے غیبت میں میں جوان ہوں، تو میں کیا کروں؟ میں علم حاصل کروں، اور وہ علم حاصل کروں جو مجھے قدرت دے، میری ایک سائن کے اوپر ہزاروں زندگی پر اثر ہو سکتا ہے جاب میں سیلری کم ہو، لیکن قدرت والے جاب پر پہنچیں۔ آیت اللہ سیستانی کہتے میں مرجع کو مانتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے یہاں فوٹو لگا دیا وہاں فوٹو لگا دیا، وہ بھی لگائیں کیونکہ اس سے کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے، لیکن مرجع کا مطلب کیا ہے، ماننے کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو ڈائریکشن دے رہے ہیں اس ڈائریکشن پر چلیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ میرا نعرہ لگائیں، میرے نام پہ نہیں، وہ چاہتے ہیں آپ کامیاب ہو۔ امام زمانہ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کامیاب ہو۔ امام زمانہ ایسی کون چاہتے ہیں جو ہمارے لیے زینت بنے؟ ہر گلی میں جائیں تو پتہ چلا فلاں شخص وہاں پر ہے، فلاں شخص وہاں پر ہے، فلاں شخص وہاں پر ہے۔ لیکن یہ قومیں کیسے بنتی ہیں؟ جاہل قومیں امام کے منتظر نہیں بن سکتی، آلسی قومیں امام کے منتظر نہیں بن سکتی۔ وہ 9 گھنٹہ 10 گھنٹہ پڑھ رہے ہیں، آپ IPL دیکھ رہے ہیں، تارک مہتا کا الٹا چشمہ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، والدین بچوں کو کہتے ہیں آپ پڑھو آپ پڑھو، اور خود ایسے پیر پہ پلاڑی مار کے آرام سے TV دیکھ رہے ہیں۔ کیوں پڑھے گا بچہ آپ کا؟ بچہ دیکھ رہا ہے آپ ہارڈ ورک نہیں کر رہے، آپ میرے ساتھ ہمراہی نہیں کر رہے، کیوں پڑھے گا؟ آپ انوائرمنٹ کریٹ کرے گھر میں پڑھائی کا۔ والدین کا بہت امپورٹنٹ رول ہے انسپائر کرنے کے لیے بچوں کو۔ میں بھی ایک جگہ گیا تھا بنگلور میں، وہاں پر ایک شخص مجھے ملے، ڈرائیور تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ میں صبح 3 یا 4 بجے اٹھتا تھا روز، میرے 3 بچے تھے، 4 بچے 5 بچے تھے، میرے 4 بچے تھے۔ کہہ رہے تھے میں 3 بجے اٹھتا تھا، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتا تھا، وہاں سے ایک شخص کو پک اپ کرتا تھا، اس کو کالج، اس کو جاب، اس کو کمپنی چھوڑتا تھا، وہاں سے میں دوسری جگہ جاتا تھا، تیسری جگہ جاتا تھا۔ کہتے ہیں صبح 3 بجے اٹھتا تھا، 4 بجے اٹھتا تھا، رات کو 11 بجے سوتا تھا۔ روز میری زندگی ایسی تھی، لیکن میری ایک بچی انجینئر بن گئی ہے، ایک بچی نے یہ کر لیا ہے، ایک بچے نے ایجوکیشن میں یہ کر لیا ہے، ایک بچہ سافٹ ویئر انجینئر، ایک بچہ یہ کمپنی میں۔ حلال روزی کے ذریعے سے جہد پتہ ہے، طاقت و قدرت۔ آپ جانتے ہیں دشمن ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا، یا ہم چائے کی دکان پہ بیٹھ کے خالی یہ ڈسکس کریں کون جیتے گا کون ہارے گا۔ اتنے ماشاءاللہ یوپی میں تو سب ایکسپرٹس ہیں، آپ ابھی یہاں پر وہ ڈیبیٹ کرا لیں، ماشاءاللہ ہر آدمی کے پاس پورا ڈیٹا اور انفارمیشن ہوگی۔ چائے کی دکان پہ ڈسکس کرنے کے بعد جب یہ اٹھتے ہیں چائے کی دکان سے تو 50,000 ووٹ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ اتنا ہی اثر ہوتا ہے نا چائے کی دکان پہ 2 گھنٹہ بحث کر کے۔ رزلٹ کیا ہوتا ہے آپ کا؟ 2 گھنٹے آپ کے ویسٹ ہو گئے، رزلٹ 0۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو 2 گھنٹہ چائے کی دکان کے ساتھ نہیں، 2 گھنٹہ کتاب کے ساتھ بیٹھیں، تب آپ کچھ کر پاؤ گے۔ مولا علی نے اس قوم کی نجات کے لیے ایک حدیث کہی ہے، اس حدیث آخری حدیث ہے، دل تو اور چاہ رہا ہے کیونکہ آپ شوق سے سن رہے ہیں، دل چاہ رہا ہے اور بیان کروں، لیکن وقت کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں صبح سے مجلس ڈیلے ہوئی ہے۔ مولا علی کہتے ہیں اس قوم کی نجات کا راستہ یہ ہے۔ مولا علی کہتے ہیں العلم سلطان، علم قدرت ہے۔ مولا علی کہتے ہیں علم قدرت ہے۔ پہلی ذات انسانیت میں جس نے کہا علم قدرت ہے وہ مولا علی ہے۔ نالج از پاور۔ اس سے پہلے لوگ کہتے تھے حکومت میں پاور ہے، اسلحوں میں پاور ہے، الگ الگ چیزوں کو پاور کہتے تھے۔ مولا علی نے کہا نہیں، العلم سلطان، علم قدرت ہے، علم قدرت ہے۔ من وجدہ سال بہ، جس نے علم حاصل کیا وہ غالب ہوگا۔ من لم یجد ہو، جس نے علم حاصل نہیں کیا وہ مغلوب ہوگا، دوسرے غالب ہوں گے۔ مولا علی کہتے ہیں اس کے بیچ کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، یا تو آپ کے پاس علم ہے تو آپ غالب ہیں، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ مغلوب ہیں، دوسرے غالب ہیں۔
توجہ کیجیے. ابھی ایک جوان مجھ سے کہہ رہا تھا راستے میں، مولانا بس جنگ ہوگی تو ہم چاہتے ہیں ہم لڑیں امام زمانہ کے لیے. جاہل امام زمانہ کے لیے کیا لڑے گا؟ توجہ کیجیے، میں بتا نہیں سکتا ہوں ڈیٹیل، لیکن آج دنیا میں جو سائبر اٹیکس ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اسرائیل کی ایک کمپنی ہے، اس کے اوپر ایرانی سائبر سپیس کے لوگ اٹیک کر دیتے ہیں اور ان کی پوری کمپنی کا ڈیٹا اٹھا لیتے ہیں، اسے بلاک کر دیتے ہیں، انکرپٹ کر دیتے ہیں، یعنی اس کا گلا دبا دیتے ہیں. یہ پوری دنیا میں سائبر حملے ہوتے ہیں روز، ہزاروں کی تعداد میں. ایک شخص مجھے جو ایکسپرٹ ہے وہ بتا رہا تھا کہ دنیا میں اس وقت دوسرے نمبر پر سب سے سٹرونگ سائبر اٹیک کرنے والی کنٹری ایران ہے. اور جب سائبر اٹیک کرتے ہیں تو ایران سے نہیں اٹیک ہوتا ہے، اسرائیل کے کمپیوٹرز ہیک کرتے ہیں، اسرائیل سے کینیڈا اور امریکہ میں حملہ کرتے ہیں. آج دنیا وہاں پہنچ گئی ہے. ہمارے تو اسی پہ جھگڑے ختم نہیں ہو رہے کہ تیرا علم بڑا ہے یا میرا علم بڑا ہے، تو نے زیادہ ماتم کیا یا میں نے زیادہ ماتم کیا، تو نے اچھا نوحہ پڑھا یا میں نے اچھا نوحہ پڑھا. ہو سکتا ہے اس شخص نے جو کونے میں کھڑے رہ کے ماتم کر رہا تھا، یا وہ شخص جس کی آواز بہت ہی بری تھی، حسین نے اسی کا نوحہ، اسی کا ماتم قبول کیا ہو. دل سے بات ہوتی ہے، دل سے، دل جڑنا چاہیے. بس عزیزان گرامی، اگر میں امام زمانہ کا سپاہی بننا چاہتا ہوں تو مجھے علم کے میدان میں آنا پڑے. 13 سے 26 سال، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میں آپ کے بزرگوں سے، 13 سے 26 سال وہ ایج ہے جس میں آپ اپنے بچوں کے فیوچر بنا سکتے ہیں اور بگاڑ سکتے ہیں. اگر 13 سال سے 26 سال بچوں نے کمپٹیٹیو ایگزامز دیا اور انڈیا کی ٹاپ انسٹیٹیوٹ میں پہنچے، تو 26 سال کے جب وہ عزادار امام بارگاہ میں آئیں گے تو ہر فرد عزا خانے میں افتخار سے کہے گا یہ شیعہ ہے. اور 13 سے 26 سال اگر محنت نہیں کی تو 26 سال کے بعد بچی ہوئی زندگی پوری محنت میں گزارنی ہوگی. پوری ذمہ داری سے ایک بات کہہ رہا ہوں، عالم دین بزرگ میرے سامنے موجود ہیں، تائید کریں گے، اصلاح فرمائیں گے بعد میں. بسوں میں بھر بھر کے 13 سے 26 سال کے بچوں کو نہ بھیجیں. جائیں، دکان بند کر کے جائیں، آپ جاب سے چھٹی لے کے جائیں. آپ اپنی دکان بند نہیں کرنا چاہتے، اپنے جاب سے چھٹی نہیں لینا چاہتے، لیکن اپنے بچوں کے کریئر کو برباد کرنا چاہتے ہیں. 13 سے 26 سال کا جو پیریڈ ہے، انہیں صرف ایک کام کرنا ہے. وہ کام کیا ہے؟ علم کو حاصل کرنا. العلم السلطان. اگر 13 سے 26 سال یہاں سے بس وہاں، وہاں سے بس وہاں، وہاں سے بس وہاں، وہاں سے بس وہاں، تو یہ بچے پڑھیں گے کب؟ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پڑھائیں. لیکن جب یہ 27 سال کے ہوں تو ایسے عزادار بنیں جیسا امام زمانہ ان سے راضی ہوں. اتنی عزاداری کرے وہ بچہ کہ اس کی آنکھوں سے حسین کے لیے آنسو بہہ جائے. پھر وہ کتاب کھول کے پڑھے، ہر درس کے بعد یوٹیوب پہ 2 منٹ کے مصائب سنیں، امام حسین پہ پھر سے روئے، دل حسین سے جوڑے رہے، دل حسین سے جوڑے رہے اور حسین کے مقصد کو زندہ کرنے کے لیے کتاب کھولے رہے. عزیزان گرامی، ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں وہاں پر شیعوں کی ذمہ داری ہر قوم سے زیادہ ہے. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں. توجہ کیجئے، حسین کون ہیں؟ حسین وہ ہیں کہ جب نہر پر قبضہ تھا حسین کا
اور نہر پر قبضے کے بعد جب وہ لوگ آئے ہیں پیاس کے عالم میں، حسین کہہ سکتے تھے جاؤ، جو سام دام دنڈ بھید بھاؤ میں بلیو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جاؤ مر جاؤ. حسین حق 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 اور حق میں بلیو کرتے ہیں. حسین نے پانی پلایا، ایسے ویسے پانی نہیں پلایا، کہا جانور جب تک منہ اپنا خود نہ ہٹا لیں، ہٹ نہ جائے وہاں سے، تب تک پانی پلاتے رہیں. ایک شخص پیاس کے عالم میں مر رہا تھا، حسین نے اپنے ہاتھوں میں مشکیزہ بھرا، وہ موت کے قریب تھا، اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلایا. کسے پانی پلا رہے ہیں حسین؟ کسے پانی پلا رہے ہیں؟ دشمن کو. وہ حسین جو دشمن کو پانی پلا رہے ہیں، کیا وہ حسین دلتوں کو، پچھلی ورگوں کو، کمزوروں کو پانی نہیں پلائیں گے؟ کیا عزیزان گرامی اگر آپ IAS آفیسر بن جائیں، کوئی دوسرا کرپشن کر رہا تھا، آپ بھی کرپشن کریں تو فرق کیا ہوا؟ اگر آپ بھید بھاؤ کریں کہ وہ دلت ہے تو نہیں دوں گا، وہ یہ ذاتی کا ہے تو نہیں دوں گا، تو آپ میں اور حسین میں ربط کیا ہے؟ حسین اور علی جب رات کو کھانا بانٹنے جاتے تھے تو پوچھتے تھے شیعہ ہو؟ نہیں آپ شیعہ نہیں ہو، سوری ایم سوری، آپ کے لیے نہیں. پس عزیزان گرامی، ہمیں علم و قدرت کو کیوں حاصل کرنا ہے؟ کیونکہ ہم حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں. ہم عدل و انصاف کے خواہاں ہیں، ہم عدل و انصاف چاہتے ہیں. ہم ہر حق کے لیے، کیا کروں دل میں باتیں آ رہی ہیں. مولا علی ابو ذر کے ساتھ ایک بار بیٹھے تھے. مولا علی ابو ذر سے کہتے ہیں ابو ذر بتاؤ کیوں لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیتے؟ کیوں لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیتے، معاویہ کا ساتھ دیتے؟ ابو ذر کہتے ہیں مولا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں مولا اس لیے کیونکہ ہم حق اور عدل و انصاف کرتے ہیں، اور جو طاقتور لوگ ہیں جن کا انفلوئنس دوسروں پہ زیادہ ہوتا ہے وہ عدل انصاف کو پسند نہیں کرتے. اگر آپ ایسے طاقتور لوگوں سے رشتہ اچھا رکھیں گے تو لوگ آپ کے مطیع ہوں گے. امام نے بھی کہا، ابو ذر امام کی تحلیل کر رہے تھے تاکہ امام کی تائید لیں. امام نے بھی کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہو، لیکن خدا نے جو قرآن میں کہا ہے کہ بہت کم لوگ، فئتن قلیل، کے خدا نے قرآن میں کہا ہے فئتن، تو وہ کم لوگ زیادہ لوگ پر غالب ہوں گے، لیکن حق کے ساتھ ہم سودے بازی نہیں کر سکتے. لیکن عجیب ہمارے ذہنوں میں تصور ہے کہ میں علی والا ہوں تو انڈر دا ٹیبل علی سے سیٹنگ کر لوں گا. عجیب تصور ہے. مولا علی ہے، نہیں کر سکتے. مولا علی ہے، قرآن کے حکم کو میں پامال ہونے نہیں دوں گا، علی کہتے ہیں. پس عزیزان گرامی، ہمیں علم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے، نصرت کرنا ہے. جذبہ ٹاپ پوزیشنز پر ہو لیکن جذبہ وہی نصرت کا ہو. خود کو کچھ نہ سمجھتا ہو، کیونکہ اسے پتہ ہے میں صرف امام زمانہ کا ایک چھوٹا سا سپاہی ہوں. یہ دونوں چیزیں ہیں کہ ہمیں علم کے میدان میں بھی آگے بڑھنا ہے اور یہی نصرت کا جذبہ لے کے آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم امام کے سپاہی بن سکیں. عزیزان گرامی، بس ایک آخری چیز آپ کے سامنے عرض کر دوں. بہت معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کا وقت لیا. میں نے سوچ رہا تھا کم پڑھوں، لیکن خیر خدا کی طرف سے توفیق، امام حسین کا کرم ہے. توجہ کیجئے جوان خاص طور پر. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو الفضل العباس جب تک زندہ تھے تو دشمن ڈر رہے تھے اور اہل حرم آرام سے سو رہے تھے. یہ کہتے ہیں ہم لوگ. غیبت کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں حضرت عباس کی سیرت پہ چلنا یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ خود کو غیبت کے زمانے میں ہر فیلڈ میں اتنا مضبوط بنا لو کہ ظالم تمہارے وجود سے ڈرے
اور مظلوم تمہارے وجود سے سانسیں لے، امید کرے تمہارے وجود سے۔ حضرت عباس اس میدان میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں ہر میدان میں عباس کی سیرت پہ چلنا ہے۔ یہ ہے عباس کی پرچمداری، یہ ہے معکم معکم لا مع عدوکم، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہوں۔ نصرت لکم معدہ، میری نصرت آپ کے لیے تیار ہے۔ بس عزیزان گرامی، چند منٹ مصاحب کے آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ یہی عباس ہیں۔ جب مدینہ سے قافلہ نکل رہا ہے تو راوی لکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور ان کے اطراف میں کچھ اہل بیت ہیں۔ اچانک راوی لکھتا ہے کہ ایک بلند قامت خاتون جو ہے وہ خیمے سے باہر نکلی تو ایک آواز آئی کہ جہاں تک حد نظر ہے وہاں تک دور ہو جاؤ، کوئی رات کی تاریکی ہے، یہاں دوست ہیں دشمن نہیں ہیں۔ یہاں پر راوی پوچھتا ہے کون ہے یہ جوان اور یہ کون ہے خاتون؟ تو کہتے نہیں جانتے ہو، علی کی بیٹی ہے، پردہ اس کے لیے اتنا اہم ہے کہ اس کا بھائی عباس اتنا غیرت مند ہے کہ رات کی تاریکی میں کہہ رہا ہے، دوستوں کے درمیان کہہ رہا ہے کہ جہاں تک نظریں ہیں وہاں تک دور ہو جاؤ۔ بس یہی زینب کبریٰ ہوں گی اور کوفہ و شام کا بازار ہوگا۔ ارباب عزا، جب یہ قافلہ پلٹ کے آیا ہے نا تو زینب کبریٰ جیسے ہی حسین کی قبر کے نزدیک پہنچی خود کو اونٹ سے گرا دیا۔ بھیا آپ کے بعد بڑے ستم ڈھائے گئے بھیا، ارے بھیا آپ کے بعد خیموں میں آگ لگائی گئی بھیا، ارے چھوٹی بیٹی آپ کی امانت تھی بھیا، جب بھی سکینہ پانی مانگا کرتی تھی تماچے کھاتی تھی۔ ارے امام کہتے ہیں اس بی بی پر سلام جس کے رخسار کے رنگ ارے سفر کے دوران بدلتے رہے۔ ارباب عزا بس سنیں، ہمارے ہاتھ نرم ہوتے ہیں کیونکہ ہم سخت کام نہیں کرتے، لیکن جو لوہار ہوتے ہیں ان کے ہاتھ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سخت کام کرتے ہیں۔ ارے جب ان سے ہاتھ ملاؤ تو ایسا لگتا ہے جیسے پتھر سے ہاتھ ملا رہے ہو۔ اب سوچیں شمر ملعون سپاہی تھا، ارے ہاتھ سخت ہیں، اب یہ جب تماچے سکینہ کو پڑھتے ہوں گے تو یہ سخت ہاتھ اور وہ رخسار سکینہ کا۔ ارباب عزا، ارے سارے قافلے والے پلٹ کے آ گئے، ارے کربلا پہنچے۔ ہر شہید کی ماں اپنے بیٹے کے لاشے پہ گئی، ہر شہید کی ماں اپنے بیٹے کے لاشے پہ گئی، سب آ گئے لیکن ایک بچی نہ آ سکی، وہی بچی جو بار بار کہتی تھی ارے بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں بھیا، کہاں آشیانے پہ جا رہے، کہا بھیا کیا ہم بھی اپنے وطن پلٹ کے جائیں گے بھیا؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی سب کربلا آ گئے، سب زیارت پہ آ گئے، سب مدینہ چلے گئے، لیکن سکینہ شام کے زندہ میں دفن ہو گئی۔ ارباب عزا بس ایک منظر کشی توجہ کریں کہ ایک 40 کے دوران 1 سال کربلا میں ہم تھے، ایک چھوٹی سی بچی تھی وہ گم گئی تھی، پارا چنار کی بچی تھی۔ جب وہ کسی کو پتا چلا مجھے اردو آتی ہے، مجھے بلایا، کہا دیکھو بچی کیا کہہ رہی ہے۔ وہ بچی گوری تھی، روتے روتے اس کے رخسار کے رنگ لال ہو گئے تھے، اتنا رو رہی تھی۔ جب میں اس کے نزدیک گیا پوچھا کیا ہوا بیٹا، تو آنکھوں میں آنسو بھر کے کہتی ہے بابا
آنکھوں میں آنسو بھر کے کہتی ہے بابا۔ پھر جب وہ رونے لگتی ہے تو رونے کی کیفیت کی وجہ سے ہچکیاں بڑھتی ہیں۔ اب ہچکیاں جب بڑھتی ہیں تو کہنا چاہتی ہے بابا، لیکن زبان سے آواز نہیں نکلتی، بابا بابا۔ اس طریقے سے وہ روتی رہتی ہے۔ ہر شخص جو وہاں سے گزر رہا تھا، کوئی چاکلیٹ دے رہا تھا، کوئی ٹافی دے رہا تھا، کوئی پانی دے رہا تھا، کوئی جوس دے رہا تھا، لیکن ایک بچی شام میں، ارے جب بابا کا سر لایا گیا، یہ بچی بھی منہ پہ منہ رکھ دیا، کہا بابا بابا بابا، ایسے روئی کہ پھر اٹھ نہ سکی، سکینہ کی روح پرواز کر گئی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس حقیر سی عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں محبان اہل بیت ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ظالمین کے شر کو ان کی طرف پلٹا دے۔ یا اللہ ظالمین کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ مظلومین کو حاکم قرار دے۔ یا اللہ مظلومین کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں مظلومین ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دعا میں دعا یہ ہے کہ ہمارے جوانوں کو علم کے میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری بہنوں کی چادر کو محفوظ فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے نائب حضرت آیت اللہ خامنائی حضرت آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما، اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ متوجہ زیارت